مالک کے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا میرا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی پیارے دینی بھائیوں آج بڑی تعداد میں اس مجلس میں ائمہ مساجد علماء کرام خلافت کی دعوت پر حاضر آئے ہیں اللہ رب العزت عالی جناب سرفراز آرزو صاحب کو بھائی حسین علی خان صاحب کو قائد ملت علامہ سعید پوری صاحب کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے کہ حضرات ہفتے بھر سے اس میٹنگ کے تعلق سے پریشان تھے کہ اللہ نہ کرے جو اس طریقے کے حالات پورے ملک میں اس وقت ہیں مہاراشٹر امن و امان کا گہوارہ ہے الحمدللہ رب العالمین ہم آپ ان حالات میں جن ماحول میں ہیں جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے کم ہے گنپتی وسرجن سامنے کا 28 تاریخ کو گنپتی وسرجن میں آپ دیکھتے ہوں گے یقیناً آپ لوگ نے دیکھا ہی ہوگا کہ مہاراشٹر کا یہ سب سے بڑا تہوار ہے اور اگر اسی دن 29 کو چاند ہوتا ہے تو 28 تاریخ کو 12 ربیع النور شریف کا جلوس نکلتا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں ماحول 100% خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو یہ ہماری آپ کی دینی دلی انسانی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوم کو آگاہ کریں خیر الناس من ينفع الناس لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے تو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری تھی کہ کسی طریقے سے ہم امن و امان کا تہوارہ ہمارا مذہب ہے تو ایسا کام کریں جس سے معاملات سنجیدگی کے ساتھ دیدی بھی اپنے تقریبات ادا ہو جائیں اور بھی جشن ولادت رسول شان و شوکت سے منائیں تو سارے علماء ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے یہاں علماء کرام کو بلانے کا مقصد یہ ہے آپ ہمارے سموں کا تاج ہیں ایسے مساجد بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں آپ حضرات نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جشن ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر 29 کا چاند ہوتا ہے 29 کا چاند ہوتا ہے تو جمعرات کو پڑتی ہے اور 30 کا چاند ہوتا ہے جو جمعہ تو ہمیں جمعہ کا ہی اعلان کرنا ہے ہم جمعہ کو جس طریقے سے آج وسیم خان صاحب نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز ادا کر کے شان شوکت سے میلاد النبی نکالے آپ حضرات تاکہ ملک میں شہر میں امن و امان قائم رہے اور جو ہماری دینی دینی انسانی اخلاقی ذمہ داری ہے اس کو ہم ادا کریں ایک بات جو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جلوس میلاد النبی پہ دن بدن خرافات میں اضافہ ہوتا ہے سب کے 12-13 سال کے بچے 12-13 سال کی عمر کے لڑکے اور وہ 20-22 سال کا یہ بچے اس جلوس میلاد النبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے بالکل دور ہیں یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک پہنچائیں اسلامی اخلاق و آداب ان تک پہنچائیں بڑی تعداد میں ائمہ مساجد موجود ہیں تعلیم قرآن کیا ہے ان تک پہنچائیں انہیں بتائیں کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے ڈی جے بجانا خرافات کرنا اور باشوں کی طرح کپڑے پہن کے گلیوں محلوں میں گھومنا پھرنا موٹر سائیکل دوڑانا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ممبروں سے ہر جمعہ کو اس تعلق سے خطاب کریں اور صرف 12 ربیع النور شریف کے لیے نہیں ہے 12 ماس اس طریقے سے ہم اپنی جوانوں کو اسلامی اخلاق و آداب سے آگاہ کریں یقیناً ہمارے ائمہ علماء کرتے ہیں لیکن میدان عمل میں بھی اتر کے کریں ممبر کے علاوہ میدان عمل میں اتر کے کریں ورنہ نوجوان اس طریقے سے بھٹکا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ وہ جلوس کو فرض سمجھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ جلوس میں شریک ہونے کے لیے ہر ممکن کام کر رہا ہے کروڑوں روپیہ قوم کا حرام کھانوں میں برباد ہو رہا ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت اگر آپ کو پیش کرنی ہے تو بانٹو کھانا راشن تقسیم کرو ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو بیچارے نہ جانے کن کن حالات سے دوچار ہیں کتنے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو دوائیوں کے لیے پریشان ہیں اور آپ 5 لاکھ 7 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا ڈیجے بجا رہے ہیں آپ جائیں اسپتالوں میں کم سے کم 1 مہینے کی دوا کا ان کا اہتمام کر دیں اس سے بڑی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں بہترین خراج عقیدت ہوگا ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اسباب نہیں ہے ماں باپ کے پاس ان کی شادیوں کے لیے تو کم سے کم اجتماعی شادیوں کا اہتمام کریں ایسے بہت سارے نوجوان بچے پڑھنا چاہتے ہیں ذرائع وسائل نہیں ماں باپ کے پاس ان بچوں کی فیس ہم ادا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں
بہت سارے ایسے فلاحی کام ہیں جن کو کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں. ہم دور سے میلاد النبی کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ ہر چیز اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. صحیح بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے، ماتم کی بات ہے. تو گزارش آپ سے یہ ہے، تمام بہت سارے علم مساجد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے علاقے محلے کے نوجوانوں کو سمجھایا جائے، انہیں اسلامی اخلاق و آداب بتائے جائیں، انہیں بتایا جائے کہ یہ آپ حلال پیسہ حرام کاموں میں برباد کر رہے ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن کے نام پر آپ دنیا بھر کی خرافات کر رہے ہو. تو یہی آپ حضرات سے اپیل تھی. انشاءاللہ علماء کے متفقہ فیصلے سے انشاءاللہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش کے ساتھ 29 ستمبر بروز جمعہ انشاءاللہ بعد نماز جمعہ جوش و خروش کے ساتھ جشن ولادت رسول منایا جائے گا. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کریم کے احکامات کو بجا لائیں. یہی صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ پھر سے ایک مرتبہ سرفراز آرزو صاحب کا، سعید نوری صاحب کا، عارف نسیم خان صاحب کا. یہ لوگ آج ہفتے بھر سے لگے ہوئے ہیں، آج ہفتے بھر سے یہ لوگ میدان عمل میں ہیں. اللہ رب العزت حضرات کو کروٹ اجر عظیم سے مالا مال فرمائے، اور جو حضرات یہاں تشریف لائے دور دراز سے ان کو بھی اللہ رب العزت اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. لوکل اس طریقے سے سرفراز صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ بہت سارے مہاراشٹر کے ایسے اضلاع ہیں کہ جہاں حالات دیکھ کے وہاں کے لوگ طے کریں گے کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے. ان کو پورا اختیار ہے. بس یہ چاہا جا رہا ہے کہ امن و امان قائم رہے، کہیں کسی طریقے سے ہماری آپ کی ذات سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ ہم مذاق بن جائیں. تو جیسا اس طریقے سے علماء اکرام ائمہ مساجد نے فیصلہ کیا، انشاءاللہ جمعہ کو بعد نماز جمعہ شریعت کی پابندی کے ساتھ ہم جشن ولادت رسول منائیں گے. انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے مطلب اسلام کی شبیہ خراب ہو. ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کو یا اللہ استقامت کی دین عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر استحکام عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے گانا کی پابندی عطا فرما. یا اللہ نماز پڑھنے گانا پر جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. تعلیم قرآن کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما. ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی عطا فرما. ہمارے ملک ہندوستان کو جملہ آفات ارضی و سماجی سے محفوظ فرما. ہمارے صوبے مہاراشٹر کو یا اللہ ترقی عطا فرما. ہمارے صوبے مہاراشٹر میں یا اللہ کو امن و امان بنائے رکھنا. تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بات ہم اس سے مانگ سنی دعا برحمتک یا ارحم الراحمین.